آداب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں موازنہ انیس و دبیر ایک مطالعہ کے حوالے سے۔ علامہ شبلی نے اس کتاب میں دو اہم شاعروں کا ذکر کیا ہے اور دونوں کا تقابل کیا ہے۔ کہنا چاہیے کہ یہ تقابل ذرا جانبدارانہ ہے، لیکن بہرحال اس سے یہ ہے کہ انہوں نے انیس کی جو خصوصیات شاعری ہیں وہ بہت تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ابھی ہم نے جو کچھ بیان کیا اس میں فصاحت و بلاغت جو انیس کے ہاں ہے اس کا ذکر کیا۔ اب اس کا دوسرا حصہ یعنی کہ انیس کے کلام میں جو انسانی جذبات یا احساسات کی عکاسی ہے اس کا بیان ہوگا کہ شاعری اصل مصوری کا نام ہے، اور یہ بات بھی مانی ہوئی ہے کہ ٹھوس چیزوں کے مقابلے میں جو غیر مرئی چیزیں ہیں، جو غیر مادی چیزیں ہیں، ان کی تصویر کشی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کسی عمارت کی تصویر بنانی ہو تو مصور کے سامنے سارا مواد رہتا ہے، اسی طرح سے کسی درخت کی تصویر بنانی ہو تو بھی اسے سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، پھول، پتے، ٹہنی سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اب اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا نقشہ ایک طرح سے کھینچ کے رکھتے ہیں، لیکن جو بات محسوس کرنے والی ہے، یعنی جیسے غم ہے، مسرت ہے، بےتابی ہے، یہ باتیں غیر مادی ہیں اور یہ صرف محسوس کی جاتی ہیں اور ان کا اثر دل پر ہوتا ہے، لیکن سب پر اس کا اثر یکساں نہیں ہوتا۔ اس لیے جو غیر مرئی چیزیں ہیں ان کی ہو تصویر پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میر انیس کی شاعری کا جو کمال ہے، جو معراج کہنا چاہیے ایک طرح سے، وہ یہاں پر ہے کہ وہ انسانی جذبات کے جو مختلف روپ ہیں، باپ بیٹے کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، دوست کی محبت ہے، آقا غلام کی محبت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے باب میں انہوں نے جس طرح سے کمال پیدا کیا ہے، جس طرح سے مرتبہ کمال کو پہنچایا اس بیان کو، وہ ان کی شاعری کی بہت بڑی قوت ہے۔ ان کے مراثی اس بات کے گواہ ہیں کہ جس مقام پر جس رشتے کی تصویر پیش کرتے ہیں وہ بہت مکمل ہے۔ اب یہاں ایک مثال آپ دیکھیے، کہتے امام جب مدینے سے رخصت ہوئے تو سغرا ان کی جو چھوٹی صاحبزادی ہیں وہ بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکی، تو یہ جو منظر ہے اس منظر کو تمام مرثیہ نگاروں نے باندھا ہے۔ انیس بھی اس منظر کو باندھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کہتی تھی زینب کی پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب ہودج و محمل۔ اچھا، یہ جو متن نقل کرنے کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کاپی کرتے ہیں یا آپ ٹائپ کرتے ہیں تو کبھی بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو اب یہ ہوج ہو گیا، یہاں پر یہ ہودج ہے، ہودج و محمل۔ طے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو بس اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، رخصت کرو ان کو کہ جو ہیں ملنے کو آئے، کہہ دو کوئی گہوارہ اصغر کو بھی لائے، نادان سکینہ کہیں آنسو نہ بہائے، جانے کی خبر میرے نہ صغرا کہیں پائے، ڈر ہے کہیں گھبرا کے دم اس کا نہ نکل جائے، باتیں کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے پورا نہیں پڑھا، صرف میں نے دو بند یہاں پر نقل کیے ہیں۔ میں اس دو بند سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انیس کو کیا کمال حاصل ہے، یعنی کہ احساسات اور جذبات کی عکاسی میں۔ احساسات اور جذبات کے علاوہ قدرت کے مناظر کا بھی بیان انیس کے ہاں بہت ہے، حالانکہ زیادہ مرثیوں میں انہوں نے اس کو نہیں کیا، چند ہی مرثیاں ہیں جس میں انہوں نے مناظر قدرت کا بیان کیا ہے۔ ایک مثال مناظر قدرت کے حوالے سے دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہان نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ قدرت کے مناظر کا بیان، کہیں گرمی کا بیان کیا انہوں نے، کہیں صبح کا منظر ہے، یہ جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے، یہ صبح کا ایک منظر ہے ایک مرثیے میں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں ایک خصوصیت ہے منظر کی۔ منظر کیا؟ یعنی کسی خاص واقعے یا کسی حالت کی تصویر کھینچنا سین کہلاتا ہے۔ اس کو شبلی نے اس طرح سے لکھا ہے کہ واقعہ نگاری اور سین میں کیا فرق ہے، وہ یہ بتاتے ہیں شبلی کہ واقعہ نگاری میں ہر واقعہ انفرادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے برخلاف سین کہتے ہیں اس کیفیت کو جو مختلف واقعات یا واقعے کے جزیات کے مجموعے سے چیز باہر آتی ہے، اس سے سامنے آتی ہے۔
اب اس کو یہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے لو کا چلنا ہے، خاک کا اڑنا ہے، فوجوں کا امڑنا ہے، ظہر کا وقت ہونا ہے، اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ الگ الگ کر کے دیکھیں تو ہر چیز کو الگ الگ بیان کریں تو یہ واقعہ ہے، اور ان سب کو مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو یہ ایک سین کہلائے گا۔ تو میر انیس نے اس منظر کو بھی یعنی سین کو بھی خصوصیت سے برتا ہے اور اسے کمال تک پہنچایا ہے۔ ایک کیریکٹر ہے مرثیوں میں، آپ دیکھیں گے حر، جو پہلے یزیدی خیمے میں تھے لیکن ہدایت ملتی ہے، وہ ہے امام علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب قتال کے دوران جب وہ شہید ہونے کے جب وہ ان پر وار ہوتا ہے اور وہ جب شہید ہونے والے ہوتے ہیں، جب وہ آخری موقع ہوتا ہے، جب ان کی روح جان نکلنے والی ہوتی ہے، نزا کی حالت ہے اور امام حسین ان کے سرہانے موجود ہیں، تو میر انیس دیکھیے کہ یہ کمال ہوتا ہے کس طرح سے، یعنی کہ سین کیسے آدمی کھینچتا ہے، سما کیسے باندھتے ہیں۔ قبلہ رو کیجئے لاشا میرا قبلہ دی، پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسی، کوچ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشیں، لیجئے تن سے نکلی ہے میری جان حزیں، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ نیند آنا اور وہ جان چونکہ آخری وقت ہے، اس میں نیند آنا، جس طرح سے انیس نے باندھا ہے، پورا ایک منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک اور خصوصیت ہے انیس کی واقعہ نگاری۔ واقعہ نگاری کسی واقعی کی تصویر کھینچنا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعہ نگار کسی تاریخی واقعے کو بے کم و کاس بیان کر دے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ صرف زبان پر قدرت اگر ہے کسی کے پاس تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ نگاری ہوتی ہے کہ واقعہ نگار کو واقعے کا اجمالی علم ہے، لیکن واقعہ نگار واقعے کے تمام جزیات اور حالات اپنی طبیعت سے پیدا کرتا ہے۔ وہ واقعیت کی نوعیت کو پرکھتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اس کی صورتحال اور فطری باتیں کیا کیا ممکن ہو سکتی ہیں اس موقع پر، وہ ان تمام باتوں کو موجود فرض کر لیتا ہے اور اسے ادا کرتا ہے۔ اس واقعہ نگاری کی خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا تناسب، ربط اور موزونی ہوتی ہے کہ کسی واقعے کی نسبت کوئی شک کی گنجائش نہ رہے۔ تو ایسی واقعہ نگاری کے لیے صرف زبان پر قدرت کافی نہیں، بلکہ زبان پر قدرت کے ساتھ ساتھ فطرت کا نقطہ داں ہونا، اس کا رم شناس ہونا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ اس طرح کی واقعہ نگاری کر سکتے ہیں۔ واقعہ نگاری جب کمال کے درجے پہ پہنچتی ہے تو مرقع نگاری میں بدل جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، جس کو ہم آج کے زمانے میں اپنی زبان میں سما دکھانا یا سین دکھانا کہتے ہیں۔ تو انیس کے ہاں جو آپ واقعہ نگاری دیکھیں گے اس کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہر قسم کے واقعات اور معاملات کو اس کثرت سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ واقعہ نگاری کی کوئی دوسری جہت باقی نہیں بچتی ہے۔ دوسری بات ان کی واقعہ نگاری کی یہ ہے کہ جب واقعہ پیش آتا ہے تو عام آدمی کیا ہے کہ اس کے جو نمایاں پہلو ہیں واقعے کے، اس کو آدمی دیکھتا ہے، لیکن انیس بہت گہرائی تک چلے جاتے ہیں، بہت باریک نظر ہے ان کی، وہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عباس نہر کے پاس 2 دن کے پیاسے گھوڑے کو لے کر کھڑے ہیں، گھوڑا بے زبان جانور ہے، پانی کو دیکھ کر کے بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں انیس، آپ سنیے۔ 2 دن سے بے زباں جو تھا آب و دانہ بند، دریا کو ہنہنا کے لگا دیکھنے سمند مطلب گھوڑا، ہر بار کانپتا تھا سمٹتا تھا بند چمکار تھے حضرت عباس ارجمند، تڑپاتا تھا جگر کو جو شور آبشار کا، گردن پھرا کے دیکھتا تھا منہ سوار کا۔ بار بار وہ اپنے مالک کو، اپنے سوار کو دیکھتا تھا کہ اجازت ہو تو پی لوں، اجازت ہو تو اس طرف چلا جاؤں۔ ایک دوسرا موقع ہے، کہتے عباس میدان جنگ میں ہیں اور جو یزیدی خیمے کا جو سپہ سالار ہے شمر، وہ انہیں اپنی طرف ملانے کی ترغیب دیتا ہے، آنے کی ترغیب دیتا ہے، جسے حضرت عباس سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اب اسی بیچ پہ کوئی یہ افواہ اڑا دیتا ہے کہ حضرت عباس یزیدی خیمے میں جا ملیں۔ اس موقع کی جو واقعہ نگاری ہے انیس کے ہاں، وہ دیکھیں، ملاحظہ کیجئے کہ اکبر سے یہ بولا پسرے مخبر صادق، کاذب ہیں جفاکار ہیں مفسد ہے یہ فاسق، یہ بات نہیں رتبہ عباس کے لائق،
وہ ہے میرا شیدا میرا یاور میرا عاشق، بھائی سے کنارہ کبھی بھائی نہ کرے گا، عباس علی مجھ سے برائی نہ کرے گا۔ تو آپ کو پورا منظر، پورا واقعہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں، کلام بلیغ ایسی ہوتا ہے کہ جو فطری چیزیں ہیں اس وقت واقع ہو سکتی ہیں، اس کو آپ موجود فرض کر کے بیان کرتے ہیں۔ میر انیس کے ہاں یہ بہت ہی، یہ جو خصوصیت ہے بہت زبردست ہے۔ اچھا، واقعہ نگاری میں ہی رزمیہ کا بھی بیان ہو جاتا ہے، حالانکہ رزمیہ چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت ساری، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لڑائی کی تیاری دکھاتے ہیں، مارکے کا زور شور دکھاتے ہیں، ہنگامہ خیزی ہے، ہلچل ہے، شور غل ہے، نقاروں کی گونج آتی ہے، ٹاپوں کی آواز ہے، گھوڑوں کی جو ٹاپیں ہوتی ہیں، ہتھیاروں کی جھنکار ہے، تلواروں کی چمک دمک ہے، نیزوں کی لچک ہے۔ تو یہ ساری باتیں، نقیبوں کا گرجنا، ان سب چیزوں کا ایسا بیان کہ آنکھوں کے سامنے معرکہ جنگ کا پورا نقشہ آ جائے۔ پھر بہادروں کا میدان جنگ میں جانا، مبارز طلبی ہونا، باہم معرکہ آرائی ہونا، لڑائی کے داؤ پیش دکھانا، ان سب کا بیان ہو۔ اس کے علاوہ اسلحہ جنگ اور دیگر سامان جنگ کی الگ الگ تصویریں پیش کرنا، پھر ہار جیت کا بیان کہ دل دہل جائے یا طبیعتوں پر اداسی اور غم کا عالم ہو جائے۔ یہ گویا یہ رزمیہ ہے، یعنی واقعہ نگاری میں اس چیز کا ہے، لیکن چونکہ مرثیے میں یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کرنا پڑا۔ اب جیسے فوجوں کی تیاری کے سلسلے میں نے کہا، اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ امڑی ہوئی تھی فوج پہ فوج اور دل پہ دل اور دل پہ دل تھے، برچیوں کی صورت مقراض پھل بپھل تھے، خنجر وہ جن کی آب میں تھی تلخ یہ اجل، وہ گرز جن کے ڈر سے گرے دیو منہ کے بل، دو دو تبر تھے پاس ہرے خود پسند کے، تبر مطلب کلہاڑی جیسا ہوتا ہے، وہ اوزار ہوتا ہے، دو دو تبر تھے پاس ہرے خود پسند کے، حلقوں پہ تھے بچھے ہوئے حلقے کمند کے، وہ دھوم تبل جنگ کی وہ بوق کا خروش، کر ہو گئے تھے یعنی کہ بہرے ہو گئے تھے، کر ہو گئے تھے شور سے کروبیوں کے گوش، تھرائی یوں زمیں کے اڑے آسماں کے ہوش، نیزے ہلا کے نکلے سواران درا پوش، ڈھالیں تھیں یوں سروں پہ سواران شوم کے، صحرا میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے۔ گویا پورا منظر، پورا یعنی رزمیہ کا ایسا بیان انیس کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایسا لگے گا کہ آپ میدان جنگ میں ہیں۔ اسی طرح سے شبلی نے انیس کے ہاں سلام اور مرثی ربائی کا ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک دو ربائی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخ سب سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے، کیوں کر نہ لپٹ کر تجھ سے سوؤں اے قبر، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے۔ ایک دوسری ربائی انیس کی آپ دیکھیں کہ رتبہ جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو یہاں تک وہ بیان ہے جس میں انیس کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ انیس کی شاعری پر بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے ہیں، اور ان اعتراضات کا شبلی نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے جوابات تو ظاہر ہے کہ تشفی بخش ہیں، لیکن بہت سارے جوابات ایسے لگتے ہیں کہ بس انہوں نے جوابات کے لیے ہی جواب دیے ہیں، وہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے اعتراضات ہیں کہ ایک اعتراض ان پر انیس کی شاعری پر یہ ہے کہ میر انیس نے جگہ جگہ سینا، مدینہ، کینا اور قرینہ کو دانا اور بینا کا قافیہ باندھا ہے۔ اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ قدماء کا طریقہ تھا، اور انیس کا ابتدائی زمانہ اس کلام کے زمانے کا کلام اس کے موافق ہے، بعد کے زمانے میں دوسری طرح کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ دلیل دی ہے کہ کلام انیس کے کلام کی جو وسعت ہے، جو اس کا کہنا چاہیے کہ پیرایا ہے، اور جس طرح سے اس میں چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، اس میں ایسی سختی اور پابندی نہیں روا رکھنی چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ جن الفاظ میں نون کا اعلان ضروری ہے وہاں میر صاحب اعلان نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا اعتراض اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جہاں ضروری نہیں ہے وہاں اعلان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں اعلان ضروری ہے یہ کہ عباس سے یہ کہنے لگے شاہ دو جہان، یہاں ضروری تھا، یہاں پر انہوں نے نہیں کہا تم جا کے اس عرب کو بلا لاؤ بھائی جان۔ یہاں بھی کلام کی وسعت کے پیش نظر یہ شبلی نے جواب دیا ہے کہ اس سختی کی جو مطلب شرط ہے ایک طرح سے، اس کو اٹھا دینا چاہیے۔ جو دوسری بات میں نے کہی کہ جہاں نون کا اعلان جائز نہیں وہاں اعلان کرتے ہیں، جیسے لپٹوں گلے سے میں پیدر ناتوان کے،
اب یہاں ناتواں ہونا چاہیے تو ناتوان کے، سینے سے تو سرک جا، سینے سے تو سرک تو میرے بابا جان کے. تو اس کا جواب انہوں نے شبلی نے یہ دیا کہ یہ الحاقی کلام ہے، بعد کے لوگوں نے اس میں ایک جوڑ دیا ہے، یہ میر انیس کا اوریجنل کلام نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ کاتب کی غلطیاں بتائی گئی ہیں. بہرحال ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سارے اشعار میں انیس کے ہاں حروف جب تختی کرتے ہیں تو حروف گر جاتے ہیں. ایک مرثیے کا وہ ہے شعر کے رانڈ ہوتی ہے ایک رات کی بیاہی دوہی دختر، یہ کہہ کے بس اورات نے اریاں کیے سر، باہیں جو گلے میں تھیں تو بند دیدہ خوبار. یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ تختی کریں گے تو بحر سے حروف گر جاتے ہیں. تو ان سب کا جواب یہ دیا کہ بھائی یہ کاتبوں کی غلطی ہے، جو کاتبین ہیں جو نقل کرتے ہیں اس وقت انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا، بہت دھیان سے نہیں دیا، تو اس طرح کی خامیاں، اس طرح کی جو نظر آتی ہے کمی، وہ اس وجہ سے ہے. لفظی غلطیوں کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ اعتراضات معنوی حوالے سے بھی ہیں، کہ جیسے اکثر جگہ مصروں میں باہم ربط نہیں ہے، مطلب دوسرا مصرع جو ہے بہت چست ہے، اور پہلا مصرع صرف اس میں خانہ پوری کے لیے لایا گیا ہے. جیسے ایک مصرع آپ دیکھیں، ایک شعر کہ سمجھو نہ دور آنکھ ملانے کی دیر ہے، پتلی ہے چشم میں کہ ترائی میں شیر ہے. تو پتلی ہے چشم میں کہ ترائی میں شیر ہے، یہ بہت چست ہے دوسرا مصرع. لیکن پہلا مصرع سمجھو نہ دور آنکھ ملانے کی دیر ہے، بس یہ کہ قافیہ اور ردیف کو ملانے کی بات ہے، اس طرح سے چست نہیں ہے وہ. اسی طرح سے ایک شعر ہے کہ بے مثل تھی شرف میں اصالت میں نیک تھی، مل جاتی دو زبانیں جو اس کو تو ایک تھی. تو اکثر جگہ لفظی رعایت کی وجہ سے کلام بے اثر ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے اعتراضات کا ان کے اس میں، کہ یہ اس طرح کے اعتراضات ان کے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے اصل، چونکہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اصل جو کتاب ہے موازنہ انیس الطبیع، دو شاعروں کے کلام کے موازنے کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ انیس کی شاعری پر بات ہے، اور انیس کے ان کلام کو وہ کلام پیش کیا گیا جس میں وہ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور دبیر کے کلام کو اس طرح سے نہیں کوشش کر کے نہیں چھانٹا گیا، وہاں سے لایا گیا ہے کہ ان کے مقابل کا ٹھہر سکے. گویا ایک طرح سے میر انیس ان کے ہیرو ہیں شبلی کے، تو اس طرح کی چیز ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھیے کہ یہاں پر موازنہ مختلف عنوانات کے تحت شبلی نے موازنہ کیا، یعنی فصاحت کے تحت، تاقید کے تحت، تشبیہات و استعارات، مضمون بندی، خیال آفرینی، بلاغت، دونوں شاعروں کے جو متحد المضمون مرثیے ہیں. اسی طرح سے علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کا جو واقعہ ہے دونوں شعراء نے باندھا ہے، اور متحد المضمون اشعار کے تحت شبلی نے دونوں شعراء کا موازنہ کیا ہے، اور اس میں یہ انیس کی شاعری میں جملہ محاسن ثابت کیے ہیں. دبیر کے ہاں فصاحت کے سلسلے میں شبلی کہتے ہیں کہ کئی وجوہات سے ان کے ہاں فصاحت نہیں پائی جاتی، یا کم فصاحت تو ہے لیکن کم ہے. ایک وجہ کیا ہے یہ بتائیے کہ مرزا صاحب اکثر و بیشتر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی بھاری بھرکم استعمال کرتے ہیں، بہت غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے ثقیل اور غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں، اب ڈھونڈ کے لے آئے، مستدی شق القمر آ کر ہوئے گمراہ، ہر کوہ کی آواز انلطور انلطور انتور انتور. اب انتور عربی ہے، اس کو اس میں شامل کرنا تو گویا ایک طرح سے غریب الفاظ، ثقیل الفاظ ہیں. النشر کا ہنگامہ ہے اس وقت حشر میں، لبیک و سعدیک تھا ورد ملک و حور، اب لبیک و سعدیک. اسی طرح سے المنتہا یہ ربط یہ ضبط اس وغا میں، المنتہا عربی لفظ ہے. اس طرح سے خاص الخلاصہ بنی آدم کمال. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ شبلی نے موازنے کے درمیان یہ جو پہلا نقطہ قائم کیا کہ فصاحت دونوں کے یہاں کس طرح کی ہے. تو فصاحت کے سلسلے میں یہ بتایا کہ دبیر کے یہاں فصاحت یا تو نہیں ہے یا پھر بہت کم ہے، اور اس میں یہ ایک وجہ بیان کی اس وجہ سے نہیں ہے. ایک فصاحت کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں دبیر کے ہاں کہ الفاظ تو بجائے خود ثقیل نہیں ہے اور گرا نہیں ہے، لیکن جن ترکیبوں میں وہ استعمال ہوئے ہیں ان سے بھداپن پیدا ہو جاتا ہے. یہ اس مقام پر زیادہ جھلکتا ہے جہاں ایک لفظ یا الفاظ کو دونوں نے بھرتا ہے. اب دونوں نے بھرتا ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ اس طرح کی کوئی مثال سامنے ہو. تو حضرت علی کے فضائل میں دونوں شعراء نے کچھ عربی کی آیات
کو اس میں ٹکڑوں کو دیا ہے، حلتا، لافتا، انما، قل کفا، یہ 4 الفاظ ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اب دبیر کے ہاں دیکھیے کہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اہل عطا میں تاج سر حل عطا ہیں، یہ اغیار لافظن ہیں، شہ لافتہ ہیں، یہ دیکھیے سہ ہو گیا یہاں پر، شہ لافتہ ہیں، یہ خورشید انور فلک انما ہے، یہ کافی ہے یہ شرف کے شہ قل کفا ہے، یہ ممتاز گو خلیل رسولان دی میں ہیں، کاشف ہے لو کشف یہ زیادہ یقین میں ہے۔ یہ دبیر کے مرثیے کا ایک بند ہے جس میں حضرت علی کے فضائل کی تلمیحات بیان کی ہیں، ان میں یہ سارے الفاظ ہیں، حلتا، لافتہ، انما، قل کفا۔ اب میر انیس کے ہاں جو سادگی ہے دیکھیے کہ حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے حاصل ہوا ہے مرتبہ لافتہ کسے، کونین میں ملا شرف انما کسے، کہتی ہے خلق بادشاہ قل کفا کسے، دنیا میں کون منتظم کائنات ہے، کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو اب میرا ہاتھ ہے، اس سے بھی وہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہو گیا، اور جو عربی کی وہ ساری چیزیں تھیں، تو اس میں روانی بھی ہے، اور یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں آپ یہ سلاست بھی، اس میں نغمگی بھی پڑھنے میں آپ کو مل رہی ہے۔ تو گویا ایک طرح سے ایک ہی مضمون کو دونوں نے جب بیان کیا ہے تو کس طرح سے فرق پیدا ہو گیا ہے دونوں کے اس میں کلام میں، یہ شبلی نے اسے ثابت کیا ہے۔ مرزا کلام کی ایک خصوصیت اس کی تاکید ہے۔ اب خصوصیت یہ ہے کہ تاکید کیوں ہے کہ وہ معنی آفرینی پر توجہ دیتے ہیں، کہ جہاں وہ معنی آفرینی پر دبیر توجہ دیتے ہیں وہاں معانی میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بلند مضامین تو پیدا کرتے ہیں لیکن مناسب لفظ ہاتھ نہیں آتے جس سے رسائی میں پیچیدگی حاصل ہو جاتی ہے۔ شبلی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مضمون آفرینی اور یہ جو ہے وہ مضمون بندی کہ استدلال جو شاعری کا جزو اعظم ہے، دبیر کے ہاں وہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ قوت متخیلہ کے زور سے نئے اور عجیب دعوے کرتے ہیں اور خیالی استدلال سے ثابت کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شاعرانہ استدلال، شدت مبالغہ میں دبیر کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ اس زور کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، اسی لیے کہیں تاقید پیدا ہو جاتی ہے، تشبیہات پھپتیاں بن جاتی ہیں، اور کہیں محض وہ خیالی باتیں ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب دبیر سے ایک مرثیے کا بند پیش کیا انہوں نے کہ جب سر نگوں ہوا عالم کہکشان شب، خورشید کے نشانے مٹایا نشان شب، تیرے شہاب سے ہوئی خالی کمان شب، تانی نہ پھر شعاع قمر نے سنان شب، آئی جو صبح زیور جنگی سوار کے، شب نے زرہ ستاروں کی رکھ دی اتار کے۔ بلاغت کے حوالے سے یعنی فصاحت کا بیان ہو گیا بلاغت میں کہ اگر وہ کسی واقعے کا خاکہ تیار کرتے ہیں تو اس نوع کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعہ وجود میں نہیں آیا تھا، نوح و غم ہے، فخر و ادعا ہے، طنز و تشنیع ہے، اس طرح کی ساری باتیں۔ تو کوئی بھی مضمون ہو ان کے ہاں حال کے موافق نظر نہیں آتا۔ اب ایک مرثیے میں حضرت امام حسین کی شہادت پر حضرت شاہ بانو کا جو نوحہ لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں، تم جانو جہاں سے شہ عالی کو لے آؤ، اکبر سے میں گزری میرے عوالی کو لے آؤ۔ اب شبلی نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھیے کہ تم جانو جہاں سے، اب اس محاورے کے ابتدال سے انہوں نے قطع نظر ایک بات یہ کہی کہ یہ کس قدر خلاف مقتضائے حال ہے کہ کوئی شریف عورت یہ کہے کہ میں اپنے بیٹے سے درگزری، میرے شوہر کو جہاں ممکن ہے وہاں سے پیدا کرو۔ اچھا یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مرزا دبیر ہوں، انیس ہوں، ان سب نے جو مرثیہ گو ہیں، سب نے اہل حرم کی جو عادات اور جو مراسم ہیں ان کو ہندوستان کے جو شرفاء ہیں ان کے ہاں جو تہذیب ہے، جو ان کے ہاں جو روایات ہیں، مستورات کا جو طریقہ ہے، اس کے حساب سے فرض کیا ہے، اور اس کے حساب سے جب کوئی چیز بد تہذیبی لگتی ہے، بے حجابی لگتی ہے، بے شرمی کی بات لگتی ہے تو اسی پیمانے پہ چیزوں کو جانچتے ہیں۔ تو گویا جو ابھی میں نے مرثیے کا بند پڑھا تھا دبیر کے حوالے سے، تو اس میں وہی چیز ہے کہ وہ ایک جو شریف خاندان کی بہو بیٹیاں یا عورتیں ہیں اس طرح سے نوحہ نہیں کرتی ہیں، اور اس طرح سے یعنی ایک طرح سے خلاف فطرت بات ہے جو فطری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور ہے، یہ بات سن کے بنڈی نے گھونگھٹ الٹ دیا، بنڈی یعنی کہ دلہن نے،
عباس کو حسین کو اکبر کو دی صدا، صدقے میں تم پہ یہاں سرک جاؤ ایک ذرا، تم سب کے آگے روتے ہوئے آئے گی حیا، ماتم کا ہے ہجوم دل پاش پاش پر، جی بھر کے رولے یہ بنے قاسم کی لاش پر۔ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے شریف خاندان کی عورتیں اس طرح نہیں کرتی۔ مرثیے کا مضمون جانتے ہیں دونوں معین ہے، میر انیس اور دبیر کے ہاں جو متحد المضامین ہیں وہاں بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے دبیر کے مقابلے میں انیس کے جو مراثی ہیں وہ الگ ہیں، اور اعلیٰ و ادنا کا فرق جس طرح سے ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ فیحت علی اصغر کے لیے جو پانی مانگنے کا جو بیان ہے تمام مرثیہ گو نے ہے، صرف میر انیس نے نہیں، صرف مرزا دبیر نے نہیں، بلکہ دبیر نے نہیں بلکہ تمام مرثیہ گویوں نے اس واقعے کو بہت ہی پردرد انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے متحد مضمون اشعار دبیر کہتے ہیں کہ مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھی سیخ موج پر مرغاب یا کباب۔ انیس اسی چیز کو کہتے ہیں کہ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ تو اب دونوں کے بیان میں جو دونوں کے بلاغت میں جو فرق ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دبیر کہتے ہیں چاہوں تو بیٹھے بیٹھے ایک انگلی سے زین پر، گردوں کی ڈھال چیر کے رکھ دوں زمین پر۔ انیس اسی بات کو کہتے ہیں کہ طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ اسی طرح سے دبیر اکجا کہتے ہیں کہ دہشت سے جواں بھاگتے تیر کی مانند، تھا نیزوں کو راشا قدم پیر کی مانند۔ اور انیس کہتے ہیں چلنے میں نیزے کانپتے تھے مثل پائے پیر کے۔ غرض شبلی نے موازنہ انیس و دبیر میں پہلی مرتبہ گرچہ جانبدارانہ ہی صحیح باقاعدہ دو شعراء کا مطالعہ کر کے اردو ادب میں تقابلی تنقید کی ابتدا کی ہے۔ مرثیہ نگاری میں شاعرانہ فضیلت کے جتنے باب ہو سکتے تھے جتنے وہ یہاں بیان ہوئے ہیں، اور انیس کی شاعرانہ فضیلت ہم پر واضح ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں یعنی اس کتاب کے جواب میں المیزان، رد الموازنہ اور تنقید موازنہ جیسی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان سے موازنے کی اہمیت اور وقت میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اردو تنقید میں تقابلی جہت کے اضافے نے اس کی حیثیت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے، اور اس کی یہ حیثیت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔